حضرت پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت سی، رومیہ دا ایک سردار کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہویا۔ حج دے زمانے سے نو کعبے دا طواف پہ کردا سی، طواف کردیاں اجے بڑو نواں مسلمان سی، ان دی لک دی چنگی لمی آئی، وہ پیچھا چادر ان دی رگڑیندی پئی ہے، ان دی چادر تے نا کسی غریب مسلمان دا پیر آیا تو اس ہٹ کے تھپڑ ماریا۔ حکومت پاک عمر دی ہے، یہ تے کمینے آپ مرندے ودن، اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ۔ اب اے میں تھوڑا جاگا سافٹ ویئر کر سانا جی ویڑے نالتے نہیں نا، ذوق نڑا کو سبحان اللہ۔ حکومت پاک عمر دی ہے، تھپڑ بھی کعبے چ لگ گئے تے لگا بھی غریب مسلمان ہوئے، ماریا بھی سردار ہے۔ وہ سرد کیتے سونے امین فلانے بندے تھپڑ مارے، تو سردار نو بھی کسے دا سڑیا بتوں ان کوئی نہیں بچنا، وہ سو طواف سڑیا، وہ تو کسے دروازے نکلیا تو واپس روم ال جان لگا۔ تو پاک عمر نو بندے آکھیا جناب نرمی کرو، بندہ مسلمان ہویا تو تھوڑی وجہ تو کافر ہو جا ہوئے، بس تسی بدلہ نہ لو، غریب جا مسلمان ہے، ان دی وجہ تو انہا قبیلہ مسلمان ہوئے۔ تو پاک عمر نے فرمایا اے تے ایک قبیلہ ہے، سارا جہان بھی اسلام تو ہٹ جاوے، دین دی صحت تے اثر نہیں پہندا، چانڈ تے مین مار کے رہنا ہے۔ نواں مسلمان ہے جی، بندے لے آؤ جی، نرمی کی تگرو بندے نہ ہونا، اللہ جی فرمائندہ میں یرتدہ منکم عن دینی، ہٹ جان، دین تے کیڑا اثر پہ ہوندا ہے؟ دین کو بندے دے موٹا دیتے ہیں کھڑا ہے، دین خدا دا حضور دے غلامہ دی طاقت تے کھڑا ہے۔ پاک عمر نے فرمایا ڈھونڈ کے لے آؤ، روم اچھو پھر پاک عمر دی فوج و بندہ ڈھونڈ کے لے اندہ، مدینہ اچھو فوج ٹھوری آئی تے روم اچھو بندہ لب کے لے اندہ ہے، بچانڈ تین مارنی ہے، ساڑھے ملک اچھو لندن باندے رہے، یہ تو جاکھنا سی سبحان اللہ۔ اسادے بندے ہیں اسی نہیں بھی پتہ لگتا، اللہ فرماتا ہے میں یرتدہ منکم عن دینی، ہٹ جاؤ، دین کو تو اڈے کھڑوتا گڑایا با تسی انسان چاڑے، ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، تے اللہ اندہ ہے ایڈی مسلمانی دی میں ان کو نہیں لوڑ، تسی ہٹ جاؤ، تو یا اللہ مڑ کر سیں کی، اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ، میں تو اڈے تو بعد ایک انج دی قوم پیدا کر سکنا، قریب ہے، میں انج دے بندے لے اسا یحبہم و یحبونہو، جنہ میرے نال پیار کرنا ہے تے میں انہ نال کرنا ہے۔ فسوفا عربی اچھے آندہ ہے ان قریب، تھوڑے وقت اللہ آندہ ہے قریب ہے، یاتی ہم لے آئے بقوم، اللہ آندہ ہے قریب ہے، ایسی انج دے بندے ڈھونڈ لویے، یحبونہم و یحبونہو، جنہ داتے میرا آپس اچھ پیار رڑدہ مل جائے، یعنی اسی بے لوڑے ہیں، لوڑ آڑا بندہ ہوندہ ہے جن دے نال خالق آپ پیار کردہ ہوندہ ہے، وہ مڑمان کرے تو اندہ جچ دے، اللہ فرماتا ہے پھر نہ کرنا کیے، اذلۃ علی المؤمنین، جنہ ایمان آڑے نال نرمی نال پیش ہونا ہے، عزت علی الکافرین، کافرہ نال سخت رانا ہے، الٹ نہیں ہونا، یہ ایمان آڑے بندیاں دی نشانی ہے، باؤنہ ایمان آڑے بندیاں نال پیار نال پیش ہونا ہے، سجنہ آر پیش ہونا ہے، عزت علی الکافرین، کافرہ نال انہا سخت رانا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، شب روز انہا اللہ دی راج جہاد کردے نظر ہونے، ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرماتا ہے ملامت دا انہاں ڈاری کوئی نہیں، ملامت ہوندی ہے بندے تانے جڑے مار دے رہندن، یہ کرنا ہے جی، یہ انج ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، انج ہونا چاہیے دا سی، اللہ فرماتا ہے ولا یخافون لومۃ لائم، انہاں ملامت دا ڈاری کوئی نہیں، خطرہ ہی کوئی نہیں،
کوئی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتے ہیں بھونکتے ہیں، اگر وہ بھونکتے ہیں اس ڈر سے چاند نکلنا بھی چھوڑ دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، موڑ سمجھو، میرا نہیں پیر نصیر الدین نصیر دا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتے ہیں بھونکتے ہیں، اگر وہ بھونکتے ہیں، پہلے پہلا مصرع مکمل ہوتا ہے، کتے ہیں بھونکتے ہیں، اگر وہ بھونکتے ہیں تو اس ڈر سے چاند بھی نکلنا چھوڑ دے۔ چانو کیڑا ڈر ہے، اس نکلنے ہی نکلنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے یہ صفتاں ہر بندے نہیں لبدیاں، یہ ان لبدیاں جن دے تے ساڈا فضل ہوئے، یہ صفتاں ہر بندے دے حصے چ نہیں ہوندیاں، یہ اللہ صفتاں انہاں بندیاں عطا کردا ہے جنہاں تے اللہ سونے دا خاص فضل ہوئے، کرم ہوئے۔ تے مالک فرماؤندا ہے واللہ واسع علیم، چھپ نو سکدے بات تسی آکھو باسی تے مالکہ تیرے ہی ہیں یہودیاں نال ساڈی گل بات ہی کوئی نہیں، اللہ دا علم بڑا وسیع ہے۔ اگے اللہ فرماؤندا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تہاڈا سجن، تہاڈا بیلی، تہاڈی سنگت والی شے او اللہ یا اللہ دا رسول ہے۔ یہ کوئی رشتہ گڈھنا ہی ہے، پہلو اللہ منع فرمایا بیلی بناؤ ہی نہ، مڑا وضاحت پہ کرتا ہے جے بنائیں تے تہاڈا دل آ ہی جائے تے تہاڈا سکا تے تہاڈا رسول ہے، اودے مردے ہی نو جدے رشتہ بنائنا ہے۔ میں قربان جاواں خالق دے پیار تو کیویں لاڈ نال سمجھیندا پے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک تے تہاڈے جڑے نے نا تعلق والے ہستیاں نے۔ اگے اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مڑ انہاں بندیاں نال سنگت بناوے جڑے بندے اللہ دے دین دے تابع دار ہون، وہم راکعون، زکات دین والے بھی ہون، رکوع کرن والے بھی ہون، دین تے کامل استقامت والے ہون، مڑو بندے ڈھونڈیا جے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس بندے دا رشتہ خدا تے خدا دے رسول نال بن جاوے او لشکر ہمیشہ غالب رند ہے۔ جے اگر کوئی بندہ مغلوب ہے اندے تے کفر غالب ہے، اے پاک ہے، اے شرط ہے، گرنٹڈ گل ہے، لوہے تے لیک نہیں آندے بندے، پنجابی بھائی لوہے تروڑ گل ہے، لوہے تے لیک گل ہے، ان دے اندر ایمان کوئی نہیں، ایمان والا ہوندا تے موڑو غالب رہندا۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اچھا یہ گمان کرو باہر دھوپ نکلی تو ہوں آکھو گا سبحان اللہ، دا مطلب ہے سردی گرمی دا بتیرا فرق پہ جاتا ہے بندے اندر۔ شابہ توٹے ہو گاج کے آکھے کرو سبحان اللہ۔ نوجوان بندن کیڑی ہوندی چادر لوے، ساڈے ایک تے چادر لے آندے نے تو مڑ مسجد دیاں گٹھاں ڈوڑ دے، شابہ گبروں دے۔ اللہ فرماتا ہے میں کیسی قوم لے ہونی جنہ نال اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ نال پیار کردے نے، انہاں بندیاں ہی جنہ نال اللہ پیار کردا ہے وہ اللہ نال پیار کردے نے، انہاں ہی ایک بندہ غوث پاک ہے۔ روٹین وائز میں جو ہر جمعے تا ترجمہ سنایا نہ سنایا، اصل موضوع ہی سی سیرت غوث پاک، جنہ نال اللہ پیار کردا ہے وہ اللہ نال پیار کردے نے، انہاں ہی ایک ہستی حضور غوث پاک دی ہے۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن وچ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کچھ خاص بندے انج دے ہوندے نے جڑے میں بنیندے ہی اپنے واسطے ہیں۔ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ اللہ فرماتا ہے بندے ان سارے ہی اللہ بنائے، ہر چیز دا خالق ہی اللہ ہے، لیکن خالق ونڈ کیتی ہے با کچھ سجناؤں وچ انج دے بھی ہوندے جنہاں نوں میں بنیندے ہی اپنے واسطے ہاں، تے مڑ بنا بھی انج دا چھڈنا وال کئی
علیکا محبت منی، جیڑا ایک واری ویکھے ان دے نال مڑ محبت کر بند ہے۔ بنیندہ انج دا، کیونکہ بنیندہ تے اپنے واسطے ہیں، تے مڑ جیڑی شے بندہ اپنے واسطے بناوے نا وہ قطرہ انوکھی ہوندی۔ دکان تے کچھ جیڑی فوڈز ہوندی ہے نا وہ گاہکاں واسطے ہوندی ہے، جیڑی گھر شے لے جانی ہوئے ان دے فرق ہوندہ ہے۔ تے رب ہر شے دا شاہکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے کچھ بندے میں اپنے واسطے بنائے نے تے بنا میں کمال دے چھڑے نے، انہاں بندیاں دا مقام کی پوچھنا ہے جیڑا انہاں ویکھ لبے ان دے کولوں پوچھو با بنایا کیڑا سونا سو۔ مالک سونے دین دی تبلیغ نبیاں دے سپرد فرمائی، نبیاں تو بعد پھر اللہ سونے ولیاں نوے شبہ عطا فرمایا۔ تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس صدی دا محدث ہے تے بر صغیر پاک و ہند نو اے اعزاز حاصل ہے کہ اے بندہ ہندوستان دی سرزمین دا ہے۔ نکاح جی مولوی نہیں، جدو آپ روزے شریف تے آئے نا تو حضور نے انہوں زیارت فرمائی تو فرمایا تیری ڈیوٹی ہے جا ہندوستان انہاں بندیاں دین جا کے دس۔ تے شاہ عبدالحق محدث دلوی نے فرمایا اے روزہ چھاڑ کے جان تے کندہ دل کر دے، میں صبح اٹھا تے تیری جاڑی نظر ہوندی، نظر پھیرا تے روزے دی ہریالی نظر ہوندی، میں بوا چھاڑ کے کوئی نہیں جانا۔ تے مدنی بھی کریم آ کہ اللہ گال کرن دا چاہ جو بے کسے نال، تو حضور نے فرمایا او ہندوستان ٹور جا میری حدیث پڑھا، ایتے تین صرف جاڑی نظر آؤں دیئے اتے کام کیتے ہوتے ہر رات تینو جاڑی آنا آپ نظر آؤں سی۔ او شاہ عبدالحق محدث دل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار فرماؤں نے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو اللہ سونے نے حضور دے نقش مبارک تے پیدا فرمائے، انہاں دے قدمہ تے پیدا فرمائے۔ حضور سرکار آئے تے آپ نے اوندے ہیں ساجدن سجدہ فرمائے، تے غوث اوندے آئے وہ روزہ رکھے۔ انہیں گا لے ڈھیوڑی نہ یونج میں صورت منے کر چھڑی۔ حضور آئے آپ نے سجدہ فرمایا تے حضور غوث پاک نبی دا جانشین آیا تے بندے آئے جیلان دے، اماں شان چڑھے آئے کہ نہیں چڑھے آئے، اگے بندے شان ویندے آئے ان بندے ٹی وی ویندے۔ اللہ اکبر، مولوی لان کار بھی چھڑے تو انہوں بھی دڑک دیں، ٹی وی آڑے تھے دسیا کوئی نہیں۔ بندے غوث پاک دماغ کھڑا ہے، ام الخیر عرض کی تھی اماں شان چڑھے آئے کہ کوئی نہ، آپ نے فرمایا اعلان کر چھڑو روزہ ہے۔ اماں تین کے میں پتہ لگ گیا، فرمایا میرے پتر دودھ ہی نہیں پیتا سویر دا۔ تو ساڑھے ہم پیرا تھے میدے روزے خراب ہوندے۔ رمضان شریف دکاندارہ اگلا سارا تھڑا سڑکتا ہی منڈیا ہوندہ ہے، جامع شیری تے روح افزا لا کے موڑ بھی آندن پاپا کو نہ چھیڑنا۔ میں خیال ہویا کہ جنہیں روزہ سن، میں خیال حد ہو گئی روزہ تے نفس ماردہ ہے، روزے تے ٹیم تپیا کھڑا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ وہ کیا کرو گا سبحان اللہ، روزہ بڑا لگ گیا اس پر نہ چھیڑو، کمال ہو گیا۔ بندے دا روزہ بھی ہوئے تو حضور نے تو فرمایا جیڑا شادی کر سکتا ہے کرے، جیڑا نفس مارنا چاہتا ہے شادی دے اندے کوئی پیسے نہیں تو روزے رکھے، اندہ مطلب ہے بندہ روزے رکھے کمزور ہوتا ہے۔ یہ چنگا بندہ ہے بفتاری تو پہلو ترائے نمازی ڈھائی کھڑا ہے، ایس کوئی نہ، ایک گرنٹڈ گل ہے، ہو ہی نہیں سکتا بروزے والا بندہ بھی ہوئے تو موڑو غصے چوے، نہیں کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے نے اس سے میرا موضوع نہیں وگرنا میں پیش کرتا۔ آپ پہلے دن روزہ رکھ کے آئے، حضور نے پہلو سجدہ فرمایا، پھر حضور جیتے جاندے آئے نا، راہب نے جناب ابو طالب نو گل کی صرف میں نہ اشارہ کر دیا جاؤں، دعوت پکائی سی تے انہوں نے سدیا تے جناب ابو طالب کو پوچھا سارے آ گئے، آپ نے فرمایا جی سی سارے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں جن دے واسطے دعوت پکی ہو نظر نہیں آؤں۔
کیتا ہے تے برات ہمیشہ دولے نال سجدی وہ ہے کوئی نہ انہاں کیا ہو رہی ہے کوئی نہ ایک نکا جہا بچہ ہے شباب آندا پہ وہ ساڈیاں اٹھنیاں دی راکھی پہ کردا ہے راہب نے فرمایا بھی کھاؤ تے صحیح راہب جدو ویکھیا فرمایا اے ان دی وجہ تو تانوں ٹکر لبدا پیا تے کھانا لبدا پیا جناب ابو طالب نے فرمایا تینوں کیویں پتہ لگا ہے وہ سکے جیڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے نا جویں جویں ٹردا ہے اون دے تے بدلیاں سایہ کردیاں نے میں پہاڑی تو لادیاں ویندا پیا جویں جویں اے نوجوان چلدا ہے اوندے اوندے اللہ دے درخت سجدہ کردے پئے نے سیم سیرت غوث پاک دی غوث پاک خود فرمیندے نے میں جے بالا تے میں جدو باہر جانا نا تے مسجد ال جانا تے میں نے فرشتیاں دی آواز ہونی وہ پیچھے ہٹ جاؤ غوث پہ آوندا ہے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ دا ولی پہ آوندا ہے پیچھے ہو جاؤ آپ فرماتے کہ میں جدو درس وچ گیا نا تے درس والے طالب علم پڑھتے پہ ہوندے ہیں تے فرشتیاں انہاں نوں اٹھینا کھڑے ہو جاؤ تو نہیں پتہ عبد القادر آگے فرشتے جڑ طالب علم ہے نا دین دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شاگرد ہے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ شاید میں آگے سنائی ہوئے بہت خوبصورت ہے امام ابو حنیفہ ورگا بندہ آپ نے ستون پیچھے بھا کے پڑھیندا فرمایا میرے علمو نہ کیتا کرے اتنی سونی شکل امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دی اصلی محمد کیڈا سونا ہونا ہے تے آپ دا دل کوئی نہ شروع تو پڑھن تو تے استاد دا ویڑایا فرمایا پترا دین پڑھیے نا تے فرشتے تھلے پار بچھیندے نے ایک گرنٹڈ گل ہے جی میں دے مرضی کپڑے ہو دھوتا ہے ہن دھوتا ہے چودھریاں دا ہے کمیاں دا ہے کاڑا ہے گورا ہے گھروں نکلے باج میں نورانی قیدہ پڑھنا ہے اللہ فرشتے نے دا ان دا پیر اور ہوئے تے نہ آوے کیڈی فضیلت جویں نہ اور جویں مرضی ہوئے جے سرنگ وچ ہوئے فرشتے تھلے پار بچھیندے نے وہ ایتھے رکھ کے ساڈے یار ال پیا جانے وہ ایتھے پیر رکھ کے ساڈے حبیب دے دین ال پیا جانے تے امام محمد نو ایک گل سنائی استاداں آپ نے جتی لا لی بولے مڑ کچیاں سڑکاں آئیاں گھر تئیں ٹردے گئے اوویں ہی واپس آ گئے تو استاداں نے آخیا میں تو صدا لایا ہے میں تو صاحب بڑھایا ہے میں ایک تے پیر ساڑے ایک مٹی لگ گئی ہے میں نے فرشتہ دسیا کوئی نہیں میں صدقے شاگرداں تو جاواں استاد فرمایا پتہ فرشتے ہوندے نہیں دسدے نہیں فرمایا کمال ہے وہ کیڑی حدیث ہے با حضور دی حدیث بھی ہوے شاید دسے نہ بغل یار کرے شاید ہو بھی کوئی نہ کیویں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا پترا نہیں سمجھے اگر ہے نا دسدے نہیں آپ نے فرمایا یا بھی کھیڑے ہیں یا میں چھٹی دے ہو بھائی گل بات ہے کوئی نہ امام ابو حنیفہ استاد بھی کامل ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہلا میری انگل پھاڑ انگل پڑی امام محمد نے تے جدو جویں مدرسے چو باہر نکلے نا تے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح نا شلوار اتا کر کے تے پبا تے ٹرن لگ پے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہون کی ہوئی پیر تھلے کیوں نے رکھدا فرمایا سونیا تسی فرشتے آندے آؤ میں تے اللہ دا سارا آسمان نظر پہ آوندا ہے فرشتے پار وچھیندا ہے باہیں پڑھن نورانی قیدہ لگا ہوندا ہوئے اس تو بڑی میرا خیال ہے کوئی فضیلت نہیں اللہ دا نورانی فرشتہ پار بچھاوے وہ ٹورے ساڈے حبیب دیا نوکرا غوث پاک فرماندے میں جدو درس سے جانا تے فرشتیاں ندا دینی میں سننا قوم نو آندن ہٹ جاؤ جان دے لو عبد القادر پہ آوندا ہے آپ فرماندے نا میں کدے واپس لگا ہوندا سا تے بیل سی ساڈے علاقے ڈگا سدے نے میں ہوندی نا پوچھل نال کھیڈن لگ پیا اینج کر تے اس بیل پیچھے منہ کیتا اس آکھیا عبد القادر اللہ تین کھیڈن واسطے نہیں قوم دی ہدایت واسطے پیدا فرمایا ہے بلکہ شیخ ابن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مجلس وچ بندہ باندھا سی آپ فرماندے نے کہ ایک دے بچے آئے جیلان دے علاقہ سے جتے آپ پیدا ہوئے 471 ہجری گیلان بھی انہاں دے نے اصل نام دا جیلان ہے جس تو جیلانی سدیا جاندے انہاں کہا عبد القادر تو ساڈے نال نہیں کھیڑدا یا تینے سی چنگے نہیں لگ دے
آپ نے فرمایا نہیں ایسی گل کوئی نہیں، میرا اللہ میں نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا جی اسی بھی اللہ دی مخلوق ہے، سانو بھی منع چا کرے، بچے ہیں ساڈا کام ہے کھیڈنا، تو آج ساڈے نال کھیڈنا ہے۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا کھیڈ میں دسنا کھیڈ دے رل کے اللہ کا سان منظور ہے۔ انہوں نے دے چاہیے یا لکڑ چھپیت نہیں تو مٹھو گرم ہو سی، اور بچیاں دی کیڑی کھیڈ ہوندی ہے۔ آپ سرکار باہر لے گئے تے نہر دے کنارے تے، فرمایا میں نہر دی ٹبی تے کھڑونا، تسی کھڑو وہ تھلے، میں آکساں لا الہ تے تسی آکھیا جے الا اللہ۔ اے کھیڈے اللہ دے ولیاں دی۔ تے ساڈے بوڑھے پہ کھڑو بابا کدے جاؤں ہے، میڑے تھے جاؤں ہے، اے بزرگاں دی کھیڈاں نہیں ڈکی سکدیاں۔ کیوں آئی صاحب دب کیا کو سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سجنا کھیڑ میں دسنا کھیڑنا تسا میں، انہاں کیا سوڑیا دس خیرے، فرمایا میں انا لا الہ تسا کھڑا الا اللہ، غوث لا الہ کر دے، بچے اللہ دی آواز لاؤندے نے، پورا جیلان کٹھا ہو گئے، عورتاں چھتا تے چھڑ گئیاں، کی ہویا ہے آج جیلان دے بچیاں نو کی ہویا ہے۔ پتر پتہ ہے کی اے بندے میرے نال ہوندے تے ایک دی آج شادی ہے۔ علامہ فاروق صاحب میں تقریر کدی نہیں کیتی، پیسے تو میں کوئی نہیں لیندا جے ساؤنڈ چنگا نہ ہوے تے میں جتھے نو کر جانا اتنے چھڑ دیتا کرو، آواز دے نال ایڈا بلند کرے، پیچھے دا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ درود پڑھو ایک باری۔ غوث پاک سرکار لا الہ دینے تے اگو بچے دینے اللہ، سارا جلان کٹھا ہو گیا، خیر ہوئے آج کی ہوئے، آج کی میں دا کہہ رہا ہوں مچ گیا ہے، بندے گڑیاں چھ دوڑا لگ پہنے، کی ہوئے لا الہ دیا آوازہ بلند ہو گیا نے۔ ایک بابا دوڑ دا آیا، آدھا یار ہونا کیے، غوث دی نظر بچیاں تے پہ گئی اجے بچپن اچھے غوث۔ پھر آپ جدو لڑک پر نہ لائے تو ماں دی بار گئے چرج کیتی، اماں میں انہوں نے اجازت دے میں علم دین پڑھن جانا ہے غوث، ہے بچپن چ روزہ رکھی کھڑا، این فرشتے راکھی کر دے، این جانور گلنا کر دے، ضرورت دین دی ان بھی ہے۔ میں تے صدقے تو اڈے تو جاواں تے صدقے انہا پیران خطیبان تو جاواں جیڑے ممبر تے بے کے پیکسن اسی صفحہ تے بے کے نہیں ہو پڑے ہوئے، میں کہ تو پڑھیا کتے جیڑے اسی ممبر تے بانے تے غور روزے آڑا آپ ہی منہ کھول چھڑ دے، قوم انگو نارا مار چھڑ دیے چاہی دیتے با لترا نال شروع ہوئی جائے دا، با حسن تے حسین پڑھتا پہ تیرے الکیڑا منہ کھلا کھڑا ہے۔ کیوں حضرت تو این دل کیڑا منہ کھول گئے، اسی کوئی نہیں صفحہ تے بیٹھ کے پڑھے، میں کہا حد ہو گیا، غوث مان چھڑ کے بغداد پہ جاندہ ہے، تو کچھ چینہ دا پڑھے آیا ہو سکتا ہے گرنٹڈ پڑھے آیا جدہ بندہ نہیں ہوتا۔ غوث پاک سرکار ماں دی بارگاہ درد کرتا ہے، اماں اجازت دے ہون میں دین پڑھن جانے، کیونکہ علم تو بڑے بندہ فقیر نہیں ہو سکتا، تائت سلطان باؤ فرماؤں علموں با جو کرے فقیری
بینک کی امن ملے ہی نہیں. اللہ دے بزرگ ہے حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ ماں پہ انہوں نے تیار کیتا بجا پترا پڑھیا بچپن چنے گئے شام ہوئی تے دل نہ لگا بچے ہے فرمایا یار اتھے کی دہی پڑھ لیساں گھر آ گئے بوا کھڑکایا تو ماں پوچھیا کون ہے انہوں نے رج کیتی اماں تیرا پتر ابراہیم تے ماں پہ اندھی ہے ساڈا ابراہیم پڑھن گیا ہے تو کوئی ہو رہے میں توڑی چوپ تو صدقے جانا مامن بلا بھولن دی راتی 3 بجے آوی دا تو سویرے ماں دس دیئے پترہ ایس ٹائم تیری گڈی کھڑی ہے تے اینی واری تسی ایتے کھڑوتے ہو تے تسا گلان کی دیا نے مامن بلا بھولن دی تو بول کے پہ دس دے اماں میں تیرا پتر ابراہیم ہاں میں اندے جگرے تو آج دیا ماما بار چھڑا پہ دیئے ساڑھا پڑھن گیا آیا تو تے کو ہو رہے اللہ غوث پاک دماغ فرمایا پتر کوڑ نہ ماری جھوٹ نہیں بولنا تے 40 درہم آپ نے دیتے بڑی مشہور گل ہے گئے راہ ڈاکو پہ انہیں غوث پاک کو پوچھا تو اڈے کو مال ہے اپنے فرمایا ہے اس نے کہا بچے انج بلا کون بند ہے انہیں کہا تیرے کو مال ہے تریجا آیا اس نے کہا تیرے کو ہے آپ نے فرمایا لکھ کے دے ماں با ایک باری جی دسے دل ہوندہ بھی نہیں کیتا رب دا فیصلہ نا بچور تے کمینہ بندہ 11ویں دے نیڑے نہیں لگدا تو ڈاکوان دے سردار سدیا وہ پترہ تیرے کو پیسے ہیں آپ نے فرمایا ہے گترون دسی بیٹا تین بھی پہ دسنا ہے اس نے کہا تو لکائے کیوں نے ایتے تے پوڑس حالانکہ کنہ مار دیے پاکستانی پوڑس ہاتھی پڑا چھڑی تو چیک دا نکلے ہوندہ ہے میں چوہ آجے انہیں مار دینا حالانکہ اس مار دے چور نوے چاکی نہ بزیاؤ لگتا جہاز تو ڈایا سی وہ من جاندہ باب یار میں ہی ڈایا سی انہا مار دیئے تے تو پترا بایا میں پہلے لفظ ہے مان گئے فرمایا میری ماں چنگی ہے میں نے ماں آگیا بگال صدی کریں اس پاک سرکار نے فرمایا میں میری اماں دیئے جھوٹ نہ بولی انہا کیا یار کمالے ساڑھی زندگی کا دیئے ایمان دایا کھا نہیں بھولیا اسی رب بھول گئے انہا ہتھا دیات رکھے فرمایا سوڑیا ایک باری توبہ چکرا نظر چمار اللہ کرم فرماوے شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے توبہ بھی کروائی نظر ماری وقت دے ولی بڑا چھوڑے شاہ عبدالحق محدث دلوی تھلے لکھ دے ساڑھی زبان ہندوستانی اس ہندی زبان جو غوث ہونے آتے رہے جیڑا چوران تے نظر مارے کتب بڑا چھڑ گئے پار دے ساڑھے سارے پیر رس شگیر نے گاج کے گا کیا کرو سبحان اللہ اچھا حالات نے گال مولوی کرے تھے موبائل پیڑو بند کر لیں گے کچھ آٹا مسئلہ ہے گاج کیا کرو سبحان اللہ غوث پاک نے نظر ماری بغداد پہنچے علم دا شہر بغداد ہے میں ان قربان اپنے پیر باہو تو جاما کلیاں ریت دے ڈبیاں تے بیٹھے لوگاں پوچھیا سوڑیا غوث نال پیار ہے کہ کوئی نہ فرمایا غوث تے دور دی گلے بغداد شہر دی نشانی اونچیاں لمبیاں
شہر دی نشانی پوچھ چیر سدے نے بیار نو اے مریا کشمیر والی سائڈل جاؤ نا بڑے لمبے لمبے درخت نے فرمایا تینج دیاں چیزاں نے تے میرا تن من غوث دی محبت تے چینج ہویا پہ جی میں درزی لیرا نہیں کٹ چھڑدا تے انج میرا دل کردا ہے انہاں تن دیاں لیرا نو میں کٹھیاں کراں تے اپنے آپ نو کفن وچ بند کراں تے بغداد وچ پھردا رواں ہوکا غوث دا ہوے لنگر بھی غوث دا ہوے سلطان بہو پہ فرماؤں ہے پھر آپ بغداد گئے علم دین پڑھیا آپ فرماؤں ہے درست علما حتی سرت قطبا میں انہا علم پڑھے سر تو لے کے پیرا تائیں علم دا کتب بن گیا پھر آپ مجاہدے واسطے باہر نکلے اگلے عالم 10 سال پڑھ کے فوراً مسیت نائے مل دے اوڑتے حافظ انتظار کرتے پہ ان دن ابا مر جائے مسلح لب جائے اگلے اللہ دے ولی 20 سال پڑھنا 20 سال جنگلیں جانا دل صاف کرنا تے دل صاف ہو جاوے ساڑھے بزرگاں دینے کر صاف تو ویڑا دل دا سمجھ ہوندی پئی ہے اللہ عربی چاکھو کا سبحان اللہ کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ بہی آبدا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویکھ بہی گھر ملدا ابراہیم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ شریف آئے تھے آپ نو ایک کلندر جیا بندہ درویش جیا بندہ ملیا تے ابراہیم سرکار فرمایا بس چلو درویش ہے آپ دی صحبت قربان لیا تے آپ نے فرمایا اون سنا کی حال چال نہیں درویش پاک نے فرمایا حال چال کیڑا چاہیے جل دل کردہ ہے آنکھ نوٹی دیئے یار آ جاندہ ہے حال ساڑھے تو کیڑے پوچھنا ہے جنہ دے سیر تے سائیاں دا ہاتھ ہوئے انہوں نے کیڑی پریشانی ہے تے ابراہیم بلخی کھڑے ہو گئے فرمایا کئی سال ہو گئے حدیث پڑھیں دیاں قرآن پڑھیں دیاں تے شاڑی بھی شفارش ہو سکتی ہے بس ہونا لاب جائے درویش سرکار کھڑے ہو گئے فرمایا کنہ عرصہ ہو گئی حدیث پڑھوں دیاں فرمایا کئی سال ہو گئے نے فرمایا کنہ عرصہ ہوئی قرآن پڑھوں دیاں فرمایا زمانہ گزر گئے داڑھی چھٹی ہو گئی ہے یار نہیں آیا تے درویش آتا سجنا یار دو آندا ہے جدو بندے دا من صاف ہو جاوے تے ساڑھے ایک 60,000 لا کے محفل کروا لینا تے منے روٹی کھویں دن تو اتھے دستے بندن اب صاحب کی دسیے مندلیں بڑیاں تے ہو گئی ہیں ہویا کی راتی خواب حضور آئے میں کیاسی کتابیں پڑھ دے رہے ہیں آپ 50 سال علماء پڑھ دے رہے ہیں زیارت کوئی نہیں ہوئی اتحار چوتھا بندہ خواب لے کے کھڑا ہے ہوندہ ہے راتی غوث آ گئے سی راتی بن سائی توڑ لے گئے سی راتی کعبہ نظر آ گئے راتی میرے علی خواب چاہ گئے ہاتھ دو گئی ہے تو انہیں بھی بندیاں سنایا اسی یہ نہیں ہو سکتا بخواب شیر نہ کر بس تین نہیں پتا اسی باطن دے اگاں میں کیا کتے اگئے راتی سرکار دی زیارت ہو گئی ہے نور ہی نور دسے ہے میں کیا ہو سکتا وہیں دوڑے جھگے ناگ لگی ہو گئی تے نور ہی نور دس گیا ہے تے پیر سید دیدار علی شاہ آئے ہائے ہائے جنازہ پڑھایا علم الدین دا تے ڈھے پہ تے پیر جماعت علی شاہ اٹھایا اب آگے مسا جے لیاندہ ہے انگریزان دی حکومت ہے تو لاش بھی کھواؤں ہے فرمایا اور پچھے حضور اور اگے میرے علی پڑھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں فرمایا پہلی صافے حضور کھڑے نے تے ہاتھ بن کے رج کیتے سونے ساری زندگی ایسا کام بھی کوئی نہیں کیتا جڑا غیر شرعی ہوئے تے کالا رسول اللہ حزب العناف والا بابا جتھے منیر ملت اللہ مکاری منیر احمد نقشبندی رحمت اللہ آپ پڑھ دیا حزب العناف داتا صاحب دے نال اوتھے بابا پڑھیندا ہوندا سی فرمایا ساری زندگی گزر گئی ہے تیریاں حدیثاں تے قرآن پڑھیندیا ساڈے لائے نہیں تے توڑ آ گئے کیا بات یعنی یہ حضور نو اون والا بڑا کوکھا جا منزل ہے یار چھاڑ دیو قوم نو گمراہ کرنا دکان دے بیٹھ
منزل طے ہو گئی ہویا کی ہے تو کل بھی اتھے بیٹھا ہے آج بھی اتھے بیٹھا راتی خواب ویکھی نور اللہ نور کم ہو گیا تے غوث پاک خواب اچھ دس گئے میں چلو مان لینے ان مومن دی بارے حسن جان بھی رکھنا چاہیے ہے اونج میں کیا بغداد پاد بڑھے آپ کو اپنا ظرف ہوں شیخ ایک شیخ لاہور دا شیخ حضر الیکشن لڑیا سی انہیں تاریخ لو ان جلے سی پڑھتے ہیں بابا جی دے نال ہی ہوندہ سی اپنی گڈی تے لے کے کرسی انہیں بڑا وڈا کاروباری کپڑے دی دکان ہے تو بابے دیا نا درس حدیث جڑا نا وہ کردہ سی ریکارڈنگ تے جدو دستار تو پہلے درس حدیث ختم ہویا تو انہیں نا بابا جی دی بار گئے چمرے دا ٹکٹ پیش کیتا پتہ تے انہیں بھی ہاں لیکن عقیدت اپنی ہوندی تو انہیں عرض کیتی حضور ہے میں عمرے تے جاؤں گا تو میرا تو ہاتھوں منے دل نہیں لگتا رڑ کے نہ چلیے تے بابا جی نے فرمایا اب میں کیڑا منہ لے کے جانے 5 سال تے بھی بندہ حضور دی حدیثہ پڑھائندہ رہے حافظ بھی بڑا پکا ہے قرآن دا قصیدہ بردہ شریف واحد ہے پاکستان چالے میں جنہوں سارا زبان نہیں یاد ہے تو فرمایا پہ کیڑے منہ نال یار میں جانا ہاتھ ہو گئے یار میں گل کوئی نہ کروں اس بندے تو علاوہ آج تین کسی ہوری بندے نے تو سب ایک ہے نعرہ مار دیں وہ تو اڈا تعلق ہو نہیں اس نعرے نال کوئی اس ٹھیکہ لے ہے نعرے میں یعنی یہ اللہ دے فیصلے نے ان دیجی میں مرضی کرے جنہوں مرضی چون لوے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اس ٹھیکہ چاہے بھائی اس نعرہ ایمان میں وہ ساڑھا سارے ہیں دا نبی ساجہ ہے تو ساڑھا سارے ہیں دا عقیدہ ہے بہو خاتم النبیین ہے گاج کیا کو سبحان اللہ غوث پاک صاحب غوث پاک سرکار جنگلہ جگہ دل صاف کرن واسطے دل تے صاف ہیسی مجاہدہ کرن واسطے منزلہ تے کرن واسطے بابا جدو بغداد جو نکڑے خضر علیہ السلام ملے فرمایا سجنہ بیلی نہ بڑھ جائے غوث پاک نے فرمایا چنگی گلے بیلی بڑھ جانے خضر علیہ السلام نے فرمایا ایچے کھڑو میں جدو آیا پھر اگلی گل کران دے غوث پاک اٹھے ہی کھڑا رہے سال گزر گئے بابا ہلے ہی نہیں سال بعد خضر علیہ السلام موڑے آیا فرمایا بیلی نہ بڑھ جائے غوث پاک نے فرمایا بڑھ جانے خضر علیہ السلام نے فرمایا کھڑو میں نگا کام میں لگایا نا پورا سال غوث کھڑا رہے خضر علیہ السلام کوئی نہیں آئے تیجے سال خضر علیہ السلام فرمایا بیلی نہ بڑھ جائے غوث پاک نے فرمایا لارے نہ لا بڑھ نہیں تے بڑھ جا اگے بھی تو لارا لا کے اونا جانا ہے مڑ آؤں ہی کوئی نے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں آؤں پیاما چے غوث پاک نے فرمایا یا اللہ ان غوث ادھر تک روٹی نہیں کھاوے گا جدھر تک آپ خدا نہیں کھواوے گا شیخ ابو الحسن آئے خضر علیہ السلام لے کے نہ کڑائے تو نہ روٹی دیتی غوث پاک نے فرمایا تیرے ہتھوں نہیں کھانی اللہ کو کھانی ہے تے شیخ ابو الحسن کھڑے ہو گئے تے آپ نے اندروں جوبہ لے آندا فرمایا آ جوبہ جڑا مولا علی حضرت حسن بصری نو دیتا ہے میرے کول چلدا چلاوندا آیا ہے تے میرے الہام ہوئے عبدالقادر نام دا بندہ جوبہ ان دے دے سجنا ڈا جا ٹر جا تیری ریاضت عبادت قبول ہو گئی ہے اور فرماتے نے میں دوبارہ بغداد آیا تے لوگ آکھنا یار تقریر تے سنا ایڈا پڑھیا لکھیا بندے تے غوث تقریر نہیں کردا آپ نے فرمایا میں اجمی ہاں تسی عربی ہو حسنین کریمین نال اس ذات دا جڑا نا شجرہ نسب ملدا ہے حسنی حسینی سیدے تے کی پیندے بندے اندن تقریر تے سنا
ساڑھے اندن ساڑھی 15 منٹ سون کے جائیں امڑ بندہ لب دن میں سدیا ہے کیڑے آ گاج کیا کہ سبحان اللہ اللہ آپ دی زبان اجمی ہے یعنی ساڑھے فارسی ہے اجمی ہوندہ جڑا عرب تو علاوہ ہو انہاں دی زبان عربی ہے تے مڑ عربی تے تقریر آپ کاری لیں دے ہیں اور اسی بیڑے چنگے پڑے ہیں تے عربی جسی گال کر لینے ہو تے غوثہ ہاں جی تے راتی خواب آپ سکتے حضور آئے غوث پاک سرکار نے فرمایا سوڑیاں کیویں کرم کمائی میرے نبی نے فرمایا پڑھ جو گئے تقریر کیوں نو کردہ فرمایا سوڑیاں زبان ہو رہے اینا دی ہو رہے نبی نے فرمایا کمالے جنہ دی میرے نال لگ جاوے ہر زبان جان جان رہے اے دھوڑ بیماری عبداللہ ابن زبیر صدیق اکبر دے دو ترے نے عبداللہ ابن زبیر جنہوں حجاج بن یوسف سوڑی تے ٹنگے رکھے سی شہید کرن تو بعد عبداللہ ابن زبیر آپ کو 100 غلام سی تے ہار دی اپنی بولی سی اے مرد درویش ہار غلام نال ان دی بولی چھ گل کردہ اس ڈپلوم میں کتے کتے اولے تو ٹویشن سنٹر ہی کوئی نہ ہون جنہوں کوئی نوکری نہیں لب دیو گھر بیٹھے کہ ٹویشن سنٹر بنا لیں دا بیٹھے بیڑا گرک کرا کوئی بندہ تو دس دے نا بھائی اس کی کیتا سی 100 غلامیں ہر غلام نال ان دی بولی چھ گل کر دے اس بندے دسے ہے کوئی زبانہ پڑھن نال نہیں ہوں دیا زبانہ مدنی دے نال لگن نال ہوں دیا نہیں غوث پاک میں حضور نے فرمایا منہ کھول لو حضور نے اپنا لاب دین وچ رکھا فرمایا ہون تقریر کری غوث پاک سرکار تقریر کرنی سونڈ دا ترواج ہی کوئی نہ سپیکر ہائی کوئی نہ آپ نے تقریر کرنی لاکھ دا مجمع ہونا ہر بندے انجی سمجھنا با غوث میرے نار گل پیا کر دائے ایڈی اپا برال آپ سرکار ایک باری خطاب پہ کر دے تے خطاب کر دے آپ کھڑے ہوئے آپ نے اس طرح نہ باں ٹونگی آئیں تھلے کی تھی جدو باں آپ دی واپس آئی تے نار پانی بندے آپ پوچھا سونیا کھڑا ہے تھے دباں کی میں بے لیا فرمایا سمندر ہے کہ جہاز پہ آؤندہ تو ڈبڑ لگ گئے تو نمین سدیا ہے بس سون فریاد پیرا دیا پیرا میں نو نہ آواز ماری سون فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنو کرنے نہیں بندے ڈر کے سجلانی کتب ربانی میری خبر لیو جھٹے کر کے میں ہاتھ لائے اور کچھ بھی نہیں کیتا صرف جہاز چاہ کے باہر رکھے میرا غوث تقریر کر دے
تقریر کردیاں لکھ دا مجمع ہوندا ہے۔ ایک دن آپ تقریر کردے پہنے شیخ ابن ہدی سکا مرید نیندر آ گئی تے نیندر کمال دی آ گئی۔ غوث تقریر پہ کر دے، تقریر کردیاں ابن ہدی دی آنکھ لگ گئی، آنکھ آمینہ دے لال نال لگ گئی۔ تقریر تو انشاءاللہ نیندر آ جاوے، انج دی جاوے۔ ساڑھے آرنی ساڑھی آنکھ لگ دی تے آنکھ کھولے کھل دی جڑے اڈے کھڑک دی علمڑند اٹھو مقصد اصلی کا ٹائم ہو گیا ہے، ذوق سے بولیں سبحان اللہ۔ غوث پاک سرکار دی مجلس شیخ ابن ہدی بیٹھے، آنکھ لگ گئی تے غوث پاک سرکار بھی کھڑے ہو گئے، خطاب روک دیتا، گفتگو ختم ہو گئی، منبر تو تھلے لے آئے نے۔ شیخ ابن ہدی دی آنکھ کھلی، فرمایا سونے آج کمال ہو گیا وے، میں تیری تقریر پیا سننا، آنکھ لگ گئی ہے، خواب سے آمینہ دا لال آ گیا وے، خواب حضور آ گئے نے، پر تسا تقریر کیوں چھڑ دیتی ہے؟ تقریر کرتے رہنے جب غوث نے فرمایا وہ سجنا کمال کر لے، تو پیر دے پیر میں تو مرید ہے، تو خواب حضور نو بے کریا سائے، میں جاگ دیا حضور نو بے کریا سائے۔ میں انہاں کر تقریر کیوں چھٹیا؟ فرمایا حد ہو گئی ہے، جتے حضور آ جاڑو تے تقریر ہوندی ہے۔ گج کے اکھو سبحان اللہ۔ رب وحدہ لا شریک دا سونا بندہ، فرمایا تقریر کردیا انج دا ایک وقت آیا ہے، میرا نبی توڑ آ گیا وے، سونا جندی تقریر سونا نہ پاؤندا کوئے، میں نہیں لکھدا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماؤندا ہے، واحد تاریخ دا بندہ عبدالقادر جیلانی ہے جس تقریر کرنی اللہ دے نبی بھی اس بندے دی تقریر سنتے ہوندے سن۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کسے اعتراض کیتا، وہ نبی بندیاں دی تقریر نہیں سننا دے، تقریر کرن والا فیض دیندا ہے، نبی فیض لین والے نہیں ہوندے۔ تے آپ سرکار نے تشریف فرمائی ہے، اور سنیا نبیاں تقریر سنن تے ہونا لیکن وہ فیض لین لائے ہوندے، غوث نو فیض دین آئے رہے۔ فرشتے غوث دی تقریر سن دی کو کمال دا مقرر ہونا ہے۔ دب کیا کو سبحان اللہ۔ اس پیر نو اسی آنے عبدالقادر، انہوں آنے غوث العظم داتا صاحب علی حجویری لاہور دا شہزادہ۔ اچھا اور کوئی بولے نہ بولے مار کیٹا والے اس نا تے لازمی بولیا کرو۔ کمال دا ساڈا بابا ہے، ایتھوں جلال پورو بندے جاندے نے، وہ آندا ہے کھانا ہماری طرف سے، بس ساڈا پھرانا پہ ہوندا تو ہوٹل تو کھانا تو یہ بھی نہیں آندا بس سلنڈر نال رکھے تک پکے پکائے دے سا۔ اللہ تو داتا علی حجویری فرماؤندے نے، غوث پاک سرکار داتا علی حجویری دا پیر ابو القاسم کشیری آپ فرماندے نے غوث دیاں کرامتاں اینیاں نے جن نے آسمان تو بارش دے قطرے ڈاندے نے۔ میں صدقے اس پیر تو جاواں، اللہ اکبر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیاں کمال دیاں گلاں، بغداد دا تاجر تجارت تے جان لگا، شیخ حماد کوڑ آیا، آپ جے نوجوان ہے، فرمایا میں تجارت تے چلنا دعا کرنا، فرمایا تجارت تے جانا تینوں گھاٹا پونے، بندہ غوث کوڑ آیا، فرمایا سونے تجارت تے جاؤں، شیخ حماد اندے نہ جا گھاٹا پونے، غوث نے فرمایا جا ٹر جا، غوث جانے غوث دا خدا جانے۔
شیخ حماد دباغ بہت بڑے اللہ دے بزرگ ہے، یہ بھی بغداد دے ہے، کترا نوجوان ہے، نہ نوجوانی سٹیل اور ہوندہ ہے، بڑھاپے چور ہوندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں ویندہ پہ تینوں گھاٹا ہونا نہ جامی تجارت تے، ایسا کہ چلو غوث کو پوچھنا جے گل بن جائے۔ اسا کہ حضور میں تجارت تے جانا تے شیخ اور اندر نہ جا، آپ نے فرمایا جا ٹور جا جیڑی ہوئی غوث ویکھ لے سی۔ تجارت تے گئے، مال لیا تے واپسی آئے، اس بندے نو قضائے حاجت ہوئی، انہیں وہ سامان رکھیا عرش ہے، آپ قضائے حاجت واسطے گیا، پچھو ڈاکو آ گئے، مال لٹے، ان دیو تھے قضائے حاجت تو بعد ستے آنکھ لگ گئی، خواب چوڑ سارا مندر پیا بیندے، ان دا قتل بھی ہویا ہے، مال بھی لٹیا گیا ہے، جدو اکھا کھلیاں نے خون نظر آئے، لیکن انہیں ٹھیک ٹھاکے مال لے کے پڑھو شیخ حماد کو آیا، بادساں بچ کے آ گیا ہوں۔ شیخ حماد کو آیا، آندہ سوڑیا تو آکھیا سی گھاٹا پونے، مال بھی لے آیا، جان بھی لے آیا، تے شیخ حماد دا حصہ نکل گیا، تاجر آندہ سوڑیا حصلہ کیوں ہے؟ فرمایا کمال کر لے، جنہ دا وار چلن والا غوث ہوئے ڈاکو نہیں آ سکدا۔ مال لیا تو مڑ غوث کھڑ گیا، فرمایا سنیا آن جائیں دا معاملہ پیش ہے، شیخ حماد نو میں کو نہیں دسیا اب مسئلہ نہ بڑھ جائے، ان خواب اچ میں قتل بھی ہویا، فرمایا تیری تقدیر اچ لکھیا سی ظاہری قتل ہونا، عبدالقادر تقدیر بدل چھڑیو، خواب اچ ہو گیا کام ہویا ضرور ہے۔ ان دی بھی یار بھی نہ کریے، وہ ساڑھا نقیب کچھ کی شیر پڑھتا ہے شہزاد بھائی، وہ ہے وہ پورا فتوہ کھانا پاک ہے پیر دی یارویں دا، وہ ہوندہ ہے اے پاک ہے، پلیت بندہ نہیں انہوں کھا سکتا، جس کھانے تے پاک کلام پڑھئے گندے امیدیں دے ویچ نہیں جا سکتا، یہ تے بختانہ بندہ ہے، بجیڑا حضور دا منگتا ہے۔ غوث پاک سرکار نے علم پھر واپس آئے، مدرسہ بنایا، لوگاں نو دین دا درس دیتا، لوگاں نو دین دسے، حاکم وقت خلیفہ بغداد دا صدر وزیر اعظم شیخ عبدالقادر کو آئے، درم تے دینار لے کے آیا، نظرانہ دیا وہاں، یہ وکن آڑا مولوی نہیں سی، حضرت صاحب نے تھوڑا جا نظرانہ لایا وہاں، کہ عبدالقادر نے ان طرح وہ اشرفیاں پڑیاں تے نچوڑیا تے وچو خون نکلیا، فرمایا غریباں دا مال نچوڑ کے میں نظرانے دن میں اگر وہ قریشی سی نا، فرمایا جب میں حضور دیال دا خیال نہ ہوندہ اے خون توڑ تیرے گھر تہیں جاندہ، دب گیا کو سبحان شیخ عبدالقادر جیلانی پھر مدرسہ بنائے، درس بھی انجدہ بنایا، فرمایا جیڑا اتھوں لنگ بھی جاوے گا ان دے نیڑے بھی دوزخ نہیں آوے گی، وہ پڑھنا تو دور دی گل، غوث نے فرمایا اتھوں لنگ جائے، نوجوان نے کہا غوث پاک سرکار کو، شاید بھی میں گئی تھی سنائی ہوگی، تو اسا کہا جی میں راتی خواب ویکھیے تے ابا میرا جنہ میں چاہ تے تو اڈنال بھی قطرہ یاری ہے، جنت دوزخ دینا تو خدا دا کام ہے، اے وطدہ غوث پاک دے بوئے تھے، غوث پاک نے فرمایا او میرا مرید آیا، تو اسا کہا جی تو اڈا مرید ہوندہ تے دے جاندہ، اب فرمایا کوئی میرے نال علیک سلیک، اسا کہا جی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کدائیں ساڑھے درس چو لنگیا ہوئے، وہ سا کہا جی ایک باری میں نے پتہ ہے میں ناڑا تو اڈے درس چو سی دوہیں پیو پتر لنگے ہے، فرمایا راتی ویکھی ہوندے نہیں ہونا اور جنت چو سی، نوجوان غوث کی بارگاہ چالے عرض کردہ سوڑیا ابا جنت چ نہیں جہنم میں چھے تے تیرے نال لائی ہوئی ہے، دعا چکر اللہ ابے لو جنت چا دے، انہاں بندیاں دا نظریہ تے عقیدہ سی نبیاں
ساڈا ہے نظریہ باولیاں دے بوئے تے جائیے نبیاں دا وسیلے دئیے تے دعا قبول ہو جاتی نبیاں تے ولیاں تے در تے مقبول دعا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے ایسی میرا غور شروع بھی روزے تو ہے اینڈ تے پھر جدو آپ 40 سال تو گزرے نے تو پھر آپ نے کمال ہی کیتا ہے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھ دے رہے نے کی کرتے رہے نے تے بنایا اس بندے بھی درس ہی ہے اجے آندن درس والے دہشت گرد نے پڑھے لکھے طبقے تو اندہ سافٹ ویئر کیتا ہے نا اب میرا حق بنتا ہے اب تسا ویکھیا ہونا ہے ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا وکیل تے پڑھے لکھے طبقے دی انہاں دھلائی کیتی ایک کمینہ بھوکدا سی ہم مدارس کا نصاب چینج کریں گے دہشت گرد بن رہے میں کہ ہن سواد آئی نہیں یہ تے امن پسند ہے 2 نومبر تو پہلو کہہ رہے سی ہم نے باب خادم کا سافٹ ویئر چینج کیا ہے میں کہ پترا آنج چینج کر دیں سائیں تے ہارڈ ویئر سی اللہ دا ولی دعا بھی منگے بس ذلیلہ اپنا انجام ویکھنا ہے مڑ کمال اللہ قبول نہ کرے اس باپے آکھیا سی مینار پاکستان ہر وہ بندہ میری زندگی اچھ ذلیل ہوئے گا جڑا حضور دے دین دا غدار ہے تے نمبر اس بھوکنے تو شروع ہوئے جڑا سب تو پہلے قرآن دے خلاف بھوکے تے مروایا بھی اپنی برادری دے ہتھاں سو ہن کونی گڈیاں سڑیاں ہن ساڈیاں دکاناں تے کونی گلاں ہوئیاں ملک پاکستان کی ملاک کا نقصان اور تک کو نہیں ہویا اب وہ لوگ ہیں ان کو نہیں نقصان ہویا ہسپتال ہے مریض مار گئے انہوں نے کون ذمہ دار ہے نرسوں نو ہراساں کر دے رہے ان کون ذمہ دار ہے پورا ہسپتال برباد کر چھڑے ان کون ذمہ دار ہے پولیس نو سائیں مار دے رہے ان کون ذمہ دار ہے یہ سارا فساد مولویہ دا نہیں سی مولوی اولے بھی یہی آندے ہیں وہ ساڈا آج بھی یہی نعرہ ساڈا کل بھی یہی نعرہ ہر زبان کھچ کے پار رکھ دیا دے جڑی حضور دے خلاف بھوکے گی کمال ہے دیسی کمزور بس جواب نہیں دے سکے دین آج بھی انہی پاور رکھ دے قرآن ساڑ جائے قوم نہ بولے دین آج بھی انہی پاور رکھ دے حضور دے خلاف ساڈا وزیر اعظم بھوکے تے قوم چپ رہے دین آج بھی سپر پاور ہے مالک دی مرضی آ جائے تے نبی دی عزت مچھرا کو کروا لیندے کنجری دے بچے کو بڑھ دلیلہ پیش کر دینے اے لفظ بولے سی عبداللہ ابن ابی ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینے سے تو سکے پتر تلوار رگڑ کے تو سر تے رکھ لیے فرمایا اوے ابا ضرور ہے رشتہ محمد نالے ایتھے تو بھوکڑے با تو ذلیل ہے تو عزدار ہے کیوں موڑو ادلیے دلیلہ دے وہ کنجرہ تو کلمہ چھاڑ دے امریکہ نو کی آکھنا ہے ڈنمارک نو کی آکھنا ہے ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ ایک وزیر اعظم میرے کو کلپ پہ وہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ حضور لبرل تھے لبرل دا تو ان پتہ ہے کی معنی لبرل دا جو عورت اور مرد کا اخلاط چاہے
یہ دین ہمارا لبرل ہے. حضور معاذ اللہ لبرل تھے. وہ جب ابھی 40 مسلمان تھے تو معاذ اللہ بڑے ذلیل عورت تھے. کمینیاں میرے نبی دی عزت دا رکھا خود آمنہ دا لال ہے وہ جیڑی صف وچ عمر آ جائے. قوم کو گل کتنے کسے قوم ملک پاکستان نہیں اسلامی ہوندی حکومت. ہوئے 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 گل ہوندی میرے یاراں دی تے صحابی ہوندا عبداللہ ابن روا تے میرے نبی نے فرمایا سی قاصد نو اگر تو قاصد نہ ہوندا میں تن قتل کروا دیندا. یہی بندہ یہی قاصد کوفے چ عبداللہ ابن روا نو ملیا تے آپ نے سنگیاں نے فرمایا پھڑ لو تے قاصد کیا خیر ہے فرمایا اوتھے نبی آ ہن تے قاصد کوئی نہیں تین چھڈنا وڈ کے ہی ان حرامیاں تے وہ بندہ تو بھونک گیا. بھونکنا کتے ہیں بھونکتے ہیں. اگر ان کے بھائی اگر یہ بھونکتے رہے کیا ان کے ڈر سے چاند بھی نہ نکلے؟ زہر دی گولی لے لو تو مار جاؤ. امام مالک کو پوچھا بس یہ خلیفہ منصور مسئلہ حضور کی عزت پہ حملہ جو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بدلہ لینا چاہیے. فرمایا اگر قوم بدلہ نہ لے سکے فرمایا اس قوم کو مار دینا چاہیے. سعد بن ربی میرے نبی دا صحابی غزوہ احد وچ آپ آخری لمحات چاہے تو اپنے صحابی دے سر گو دے سر رکھیا. فرمایا بندے سارے ختم ہو جائے دنیا تو اسلام ختم ہو جائے ایک بندہ ہوئے مسلمان ہوئے معذور اندیاں نال باما ہون نہ لگتا ہون تو حضور دی عزت تے حملہ ہوئے اگر او بھی نہ بولے تو مجرم ہو بھی ہے. ہون تے شارن دے شار آسکان دے بھرے ہوئے جن ہوئے کوئی خواب سنے دے جن ہوئے کوئی آندہ میں نہیں یار ساتھ لے آیا. یہ تو چکر لیندے نے زیتون دے 4 ڈبے لیندے تو مدینے دیا کھجورہ لیندیا. میں عمرہ کیتا ہے تو میں حج کیتا ہے تو میں عاشق ہاں تو میں یہ آتا ہو گئی گل جڑی ہونی آئی موڑ الٹا دلیلہ دے رہے ہیں. اس نے ایسا نہیں کہا تیرا ماما لگ جا. اس نے ایسا نہیں کہا دلیل حضور اللہ دے. کچھ خدا دا خوف کر جو میں اتفاق نہیں ہے جو اتفاق ہی پہ ہوندہ ہے. حکومت بڑے تے کراچی ہے قادیانیاں دے یونٹ قائم ہو جائیں یہ اتفاق ہی ہے جی. نہ صدر نو نہ وزیر اعظم نو خاتم النبیین آوے یہ جی اتفاق ہی ہے. جنہ ساڑی عیسیٰ دے پستان بڑھے ہیں وہ نواستے راہ کھول دیتا ہے اجے اتفاق ہی ہے. 4 سمندر بندہ پہ اجے اتفاق ہی ہے. گستاخ بار کر گئے یہ اجے اتفاق ہی ہے. حضور دی عزت دے راکھی کرنے آئے عالموں نو قید شہید کر چھڑیا اجے اتفاق ہی ہے. روز کسی نہ کسی تقریر ہے وہ تو مثال دینی ہے تے دلیا کسی یہودی تے عیسائی دی دے جنہوں دا تو بچہ ہے سائیاں نہیں بھوکی دا ان کتا تے اڑکا گن دن کوئی نہیں سمجھ آئی. وہ کتا جڑا ڈیرے چ جائیے تو سائیاں نہ پوے اڑکا ہوئے یا نہ ہوئے جاٹوں نے بان کے فیر مار چھڑ دن سان پہ بھوک دے. قاری صاحب فرمائیں دے گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے عقل والے چلے گئے اور بے شعورے رہ گئے. کمزور کار کچھ نہیں سکتے کام آج کام ہے وہ مائی آڑی اٹی آڑا تے حساب ہوئے بقیامت آڑے دے دسن آڑے ہوئے سونیا ران دے اس سے ملکہ چاہے لیکن اسی تیرے اللہ ہے اسی تیریاں دلیلہ دندے بتیاں سونیا ساڑیاں گناہ واندیاں پنڈا ڈیر نے کارے تو کچھ لتھڑے پایا گناہ والا لیکن سونیا جدوں ہی تیری عزت تے کسے عملہ کیتا ہے چنکے ضرورا
میری اکھیں دے سامنے ہر بندہ جان دے آج تو 10 سال پہلے کچھ لوگ انہاں سائیکلاں تے دودھ لیاندے ہیں جنہاں دے باڈی گارڈ کوئی نہ ہے آج اللہ انہاں نے رنگ لائے ہوئے نے میں اگر یہ جملہ بولا 10 سال پہلے فلاں برادری ذلیل تھی مینوں نہ کچھ چھڈنے اب گل اپنی ہے جی میں گل غلط پہ کرنا تو تہاڈیاں جتیاں تو میرا سر ہے میں جاننا میں غلط ہو سکنا میں کمینہ ہو سکنا میں گناہگار ہو سکنا لیکن پوری دنیا دے اندر میں انجھے اعلانیہ ریکارڈ گل کر کے کرنا میرے ورگے میرے لیڈر ورگا کسی دا لیڈر بھی ہوئے میں تا بھی ان دا مرید ہو جانا تو ساڈے یار دیاں گلاں کرنا تیرے ورگے ہزارہ بندے میں تے اپنے بابے دی کرسی تو بڑھ کے وار چھڑا خادم حسین ہاں جی شرحبیل بن حسنہ بس آخری گل میں نے تواڈے نال جلدی ہے شرحبیل بن حسنہ میرے نبی دا صحابی ہے آپ میرے فوجی کافراں دے اگے جنگ دے اصول ہوندے ہیں مغرب تو بعد جنگ نہیں ہوندی فجر تو بعد پھر فوجا ہوندے تو فوجا ہوندے پھر جنگ کرنی تے انہاں کہا یار جن دے واسطے لڑدے ودے ہو کوئی شانہ سنا سکنے شانوی شرحبیل بن حسنہ نے وہ کافراں دے فوجیاں نو حضور دیاں شانہ سنا چھڑیاں جنیاں کاپ نو دیاں آئیں وہ ایک فوجی بولیا اس نے کہا شان بڑی ہے تے شان مک گئی ہے وہ صحابی ہے آپ نے آنکھ نہیں چاہیے تلوار ماری تو دوڑ لا چھڑی دوجا پوچھا اے سوال ہی پوچھا ہے فرمایا پوچھا پٹھا سو میرا علم تھوڑا ہو سکتا ہے یار دیاں شانہ نہیں مک سکدیاں تے اللہ واسطے سیاسی گلاں نہیں ہوندیاں سان موڑو جگہ دسو جتھے گلاں کرنیاں ابار تسی مفتی بنے کھڑے ہوندے ہو جنہ بندے نے پڑھے کلمہ دا ترجمہ نہیں نہ ہوندا وہ جمعے تو بعد مفتی بنے کھڑے ہوندے واس کوئی نہیں تو پاک عمر دا دور ہونا تے آپ توتا دیاں چھمکا نال مسئلے سمجھے دے ہیں صرف علم غیب تے بندے مسئلہ پوچھا سی تے آپ نے فرمایا ابا ہو میں تندہ سنگار گئے تو تلوار لیندی وعدہ یادہ والا سیفی ہاں اس طرح تھلے تلوار رکھی تے بیٹھے پوچھے لائے پوچھ مسئلہ جی تین سمجھ آ گیا ٹھیک نہیں تو میں سمجھا بھی لینا ساڑھے اندر مولوی مسئلہ بھی دسے تو مسئلہ بھی ساڑھے گھریلو فیور دے مطابق دسے بعد ایج مفتی یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا مسیت میں ایسی اور سان 10 با کتھے ایسی یہ گلہ کرنیاں نہیں جگہ سان دے اسی مسیت چھڑ دینے بس حضور نال پیار کرو وفا حضور نال کرو دل حضور نال جائے جو قرآن دا فیصلہ وفا حضور نال کرو اور سان سارے آنے پتہ ہے میں نے بھی پتہ ہے تو دعانے بھی پتہ ہے بس یہاں کی کسی نے کوئی بول نہیں اپنے آپ دی میں نے سارا پتہ ہے میں کی ہاں لیکن کم از کم قیامت آلے دیں حضور دے بو تے شرمندہ تے بندہ نہ جاوے ساڈا کھا کے ساڈے خلاف بھوکدا رہے کتا ہوئی چنگا ہوں دے جیڑا سائیاں ویک کے بھوکے نہ پوشل مارے ان سائی موڑ ہاتھ لا کے لاڈ بھی کر دیں پیار بھی کر دیں تے چنگا سونا پٹا پہن دینے تے آپ دودھ پین نہ پین ان دودھ پہن دینے آپ گیو کھان نہ کھان ان کے پہن دینے وہ یار میں نے ویک کے پوشل ماری سو دعائے مالک سونا جو جملے بولے جنہیں اللہ اور رسول دی چاہتا ہی وہ قبول ہو جان جنہیں میری چاہتا ہی اللہ اخلاص ہے بدلے مالک سونا جو گلاں ہوئیاں نے انہاں دے اندر قولی فعلی یا مانوی لحاظ نال کوئی غلطی ہے تو مالک سونا معافی عطا فرمائے وما علیہ